تکلیف نہیں دندے دھوپ اگ پانی تے اہل بیت کہ خود بھی پاکن اور اگر کوئی پلیت دیکھو حضرت ہر جدوں تک یزیدی فوج دے نال ہائی پلیت ہے وہ سارے پلیت ہیں بھاویں کلمہ پڑھ دیں بھاویں قرآن پڑھ دیں بھاویں نمازاں پڑھ دیں پلیت ہیں چونکہ اس نے ایک پلیت دی بیعت کیتی آئی پلیت دی بیعت کرن والا بھی پلیت اور یزید دے نال ہمدردی رکھن والا بھی یزیدی حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر فرمان دیں حضرت امام شعبی بہت بڑے محدث ہیں انہوں کو ایک شخص آیا اور حضرت عثمان غنی دی شہادت دا تذکرہ ہویا کہ مظلومیت آپ شہید ہوئے وہ واقعہ پیاسے شہید ہوئے 40 دن گھیرے وہ بندہ واقعہ بیان کردے آدھا ہے کہ حضرت عثمان شہید تے ہو گئے پر جڑے شہید کرن والے ہیں نمازی ہیں روزے دار ہیں حاجی ہیں حضرت عثمان دا قصور ہائی تے انہاں شہید کیتا آپ نے فرمایا او مردود اٹھ جا اللہ دے بندے ذرا حضرت امام شیبی نے کی فرمایا او مردود اٹھ جا کیوں فرمایا رب تیرا حشر یزید حضرت عثمان دے قاتلہ نال کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے 700 سال ہو گئے نا حضرت عثمان دی شہادت وہ بندہ کی یاد ہے 700 سال ہو گئے نہ میں اس دے شامل نہ میں مارن شامل نہ میں حضرت عثمان دے اس گروپ پہ شامل نہ باغییں شامل تھے آپ ایک محدث ہو کے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے واقعی نو 7 سال ہو گئے پر تیرے خیالات اس واسطے تو باغی ہیں کیونکہ تیرے خیالات حضرت عثمان دے دشمن فرمایا آج بھی اگر کوئی یزید دی ہمدردی رکھتا ہے قیامت والے دن یزید دے وچ اٹھایا جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے یزید دا تذکرہ ہویا حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف فرمایا امیر المومنین جدو یزید دا تذکرہ ہویا تو ایک بندے نے امیر المومنین آکھ لیا آپ نے فرمایا اٹھ جا جلدی کرو جلاد نو بلاؤ جلاد کو بلایا فرمایا انہوں 20 کوڑے مار انہیں پوچھا حضور نماز دا باغی ہے قرآن دا باغی ہے روزے نہیں سو رکھے جھوٹ بولے سوں چوری کیتی ہے سوں زنا کیتا ہے سوں کیڑا جرم ہے فرمایا نہ اس نے چوری نہیں کیتی زنا نہیں کیتا شراب نہیں پیتی بے نمازی نہیں پوچھا جرم فرمایا دا جرم ایک اس نے یزید نو امیر المومنین کیوں آکھا کاش کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جیسے مومن لوگ آج بھی ہوتے تو جو بھی ہمدردی یزید ابن یزید ہے اے پتر ہے یزید پتر تو جدوں انہوں مسند خلافت تے بٹھایا گیا نا انہیں انکار کر دیتے انہوں نے کہا میں اس تخت بڑھنا ہی نہیں چاہتا جس تخت آل رسول دا خون ہو جس تخت یزید دا اپنا سکا پوتر ہے متریہ نہیں سکا پوتر کہندہ میں اس تخت نہیں کہ یزید نے وقت کانا لاہ لو کہ انہیں تخت سنبھالے او دا اہل نہیں سی لاہ لو او دا اہل نہیں سی انہیں اہل بیت رسول نو شہید کیتا سمہ نکست عمروی او دا پوتر گھر دا گواہ دیندہ پیڑ دا جمع ہویا اللہ نے او دی عمر گھٹا دیتی فرمایا کہ ماتوبن فی قبری قبر عذاب الہی مبتلا ہے قبر عذاب اتنا بے دل ہو کے گھر گیا 6 مہینے تو بعد وہ دی لاش نکلی پوتر دی 6 مہینے تو یزید تے لعنت کرنا امام نصفی فرمانا حلال اطلاق جائز یزید تے لعنت کرنا یزید نو بھیڑا آکھنا جائز ہے اے تے یزید ہے
یزید دا ساتھی، یزید دا رفیق یزید نال ہی ہوئے گا، تو جڑا حسینی ہے، جڑا حسینی حضرت ریحان بن شعیب آپ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کائنات کے رسول تشریف لائے، محبوب پاک تشریف لائے، میں نے کہا آقا مجھے بتائیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے مجھے جنت مل جائے؟ فرمایا پہلی چیز ہے میری محبت۔ حضور نے پہلا کی فرمایا؟ روضۃ الشہداء، میری محبت، جیڑا میرے نال پیار کرے گا قیامت والے دن ماں آنا میرے نال ہوئے، پہلی بات۔ دوسرا حضور کی فرماندن کہ اے ریحان تو چاہنا ہے تیرے گناہ معاف ہو جان، تیرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جان، ایک کام کر، میرے حسین نو یاد کر کے آنسو آیا، میرے حسین نو یاد کر کے آنسو آیا کر۔ دوسرا تیسری بات، اے ریحان تو چاہتا ہے جنت میں تیرے درجات بلند ہوں، تیرے درجات، فرمایا میرے حسین دے دشمناں تے لعنت کیتی کر، لعنت اللہ علی الکاذبین، رب نے جھوٹیاں تے لعنت، حضور نے فرمایا لعنت نہ کرو، حضور نے عام کی فرمایا کہ جی میں لوگوں کی عادت، فرمایا لعنت واپس لوٹتی ہے، لعنت واپس، لعنت کرنے سے منع کیا، رب نے لعنت کی، کس پہ کی؟ جھوٹیاں تے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور حضور نے کیا حکم دیا؟ اس پہ لعنت کرو جو میرے نواسوں کے دشمن ہیں، رب اس کے درجات بلند کرے گا۔ اور چوتھا کام کی دسیا، فرمایا اے ریحان تو چاہتا ہے تجھے مقام مل جائے، تجھے شان مل جائے، جنت میں تجھے اعلیٰ ٹھکانہ مل جائے، اور اگر تو چاہے کہ جن ساتھیوں نے امام علی مقام کا ساتھ نبھایا میدان کربلا میں تو اتنا ثواب تجھے مل جائے، تو کیا کیا کر؟ ارادہ کیا، مولا اگر میں ہوتا تو امام علی مقام کے قدمین پاک کے جان قربان کر دے، صرف ارادہ کر، صرف ارادہ۔ ہوں اساں پہنچتے نہیں نہ سکتے، ادھر یزید دا ویکھ لو تعلق دار، ادھر حسینی ویکھ لو۔ اور خراسان اے ایران دا ہون علاقہ ہے، پہلے ایک علیحدہ ریاست ہے خراسان، اس دا بادشاہ ہے عمرو بن لیس، او دا کی نام ہے عمرو بن لیس۔ انہیں حکم دیتا ہے جناب جیڑا بھی 1000 فوجی بھرتی کرائے گا میری فوج، میں انہوں سونے دا گرز انعام دیاں، سونے دا گرز۔ 120 بندیاں جناب 1000 کروائے، 120 بندے ہوئے، تقریب ہوئی، ساری فوج اکٹھی ہوئی، اے جناب گھوڑے تے سوار ہویا، اے دی فوج تے نظر پئی، ملاحظہ جس طرح مشاہدہ کر دیں جرنیل، اے بادشاہ ہر طرف ساری سارتے انسان ہی انسان، بڑا خوش ہویا، اسے مقام تے پتہ نہیں اس دی سوچ دا زاویہ بدلیا، چہرہ زرد ہویا، رونا شروع کر دیتا، روندیا روندیا گھوڑے تو بے ہوش ہو کے ڈگ گیا، بڑے حیران، پورا علاقہ، عمائدین، وزراء، مشیر، سفراء، ساری فوج، بادشاہ بے ہوش ہو گیا، بعد ہوش آیا، اس دے قریبی شخص نے اس کو پوچھا بادشاہ سلامت کی گل، این شباب دے موقع تے جس لئے سارے لوگ تو تساں روندیاں روندیاں، فرمایا کچھ نہ پوچھ، جس لئے میں اپنی اتنی فورس تے فوج تے طاقت نو ویکھیا نا، میں نو میدان کربلا یاد، یہ ہے میں نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ من بقال حسین او ابکا اتفاقا وجبت لہو جنہ، جس نے امام علی مقام دی ذکر سن کے رویا یا رون والی صورت ہی بنا لی، اللہ جنت اس تے واجب کر دے، اللہ جنت اس تے واجب کر دے، صرف رون نہ، کیونکہ روندہ ہوئے جنوں پیار ہوئے، دشمن کدی روندہ، سجن دی یاد تے روندہ
اب جو ہم ذکر حسین سنتے ہیں اور تڑپتے ہیں، اس کا مطلب ہمیں آقا کے نواسے سے پیار ہے، اور ہماری آنکھیں جو چھم چھم برستی ہیں یہی پیار تھا۔ جب بی بی زہرا نے کہا بابا جب کوئی بھی نہیں ہوگا، رونے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، فرمایا نہ فاطمہ اس طرح نہ کر، تیرے حسین پہ عرش بھی روئے گا، تیرے حسین پہ فرش بھی روئے گا، آسمان روئے گا، حوران جنت روئیں گے، ملائکہ روئیں گے، رضوان جنت روئیں گے، اور مزاروں میں انبیاء روئیں گے، درباروں میں اولیاء روئیں گے، اور تو اور اے فاطمہ میری امت کے جوان بھی روئیں گے، بزرگ بھی روئیں گے، میری امت کی بیویاں بھی روئیں گے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے جدو سنے ہیں کہ لوگاں دا کوئی ایک رخصت ہوئے تو صرف گھر والے رون دیں، ہاں جی، بھرا رو پیا، بہن رو پہ، اہل محلہ رو پیا ہے غم، تو میرے پوتر دی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، فرمایا بابا میں ایک دعا منگنا چاہتا، بابا میں ایک دعا منگنا چاہنی، فرمایا پتر مانگ، فرمایا بابا میں دعا میں مولا جیڑا میرے حسین دے ذکر نو سن کے روے قیامت آلے دیں میں اس دی سفارش کراں، تو میری شفاعت نو قبول فرما۔ بی بی نے فرمایا آمین، بابا نے کہا ضرور۔ اب قیامت کا دن ہوگا، یہ ایک آنسو بھی نواسہ رسول کی محبت میں گر گیا نا، یا صرف دل کی دھڑکن ہی تیز ہو گئی، یا آنکھیں ہی صرف جھک گئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آنسو آئیں، آنکھیں ہی جھک گئیں، یہ تار مل گئی، یہ تاریں مل جاتی ہیں جب ان کا ذکر ہوتا ہے نا، تو بندے کی سوچ جب ادھر چلی جائے تو اس طرح سمجھو آقا سے تار مل گئی، آقا سے تار مل گئی، اور وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندہ کتنا گناہگار ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندے کے پاس دامن میں عمل ہے کہ نہیں، وہاں یا نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج اور زکوٰۃ، یہ وہ پاک ہیں، اگر پلیت ان کے قریب بھی آ جائے ان کو بھی پاک کر کے چھوڑتے ہیں۔